الہی ہم سب کو محمد و آل محمد کی ولایت پر ثابت قدم رکھنا، اور اس زمانے میں آج کل تبرع کا انکار کیا جا رہا ہے، حالانکہ تبرع دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے۔ کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا ابن رسول اللہ ان فلانا یعالیکم الا انہ یضعف عن البراءۃ، مولا فلاں شخص آپ کو دوست رکھتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے، دل میں آپ کی ولا رکھتا ہے، الا انہ یضعف عن البراءۃ، لیکن آپ کے دشمنوں پر تبرع نہیں کرتا، اس کا تبرع ضعیف ہے۔ امام فرماتے ہیں کذب من ادعی انہ یحبنا ولم یتبرع من عدونا، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد و آل محمد سے محبت رکھتا ہوں اور ہمارے دشمنوں پر تبرع نہیں کرتا، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ہم سے محبت نہیں رکھتا۔ ہم سے وہی محبت رکھتا ہے جو ہمارے دشمنوں پر تبرع کرتا ہے، اور اس تبرع کا امام جعفر صادق علیہ السلام ہر فریضہ نماز کے بعد 4 شخصوں کا، 4 مردوں کا اور 4 عورتوں کا نام لے کر تبرع کرتے تھے۔ اور ابو حمزہ صومالی بڑا جلیل القدر صحابی ہے، اس کی مثل ایسے ہی ہے جیسے سلمان فارسی کی اپنے زمانے میں تھی۔ ابو حمزہ صومالی امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ ما تقول فی الجبت والطاغوت، علی و بطول کے دشمنوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جو شخص ان پر ایک دفعہ لعنت کرے، جو شخص علی و بطول کے دشمنوں پر ایک دفعہ لعنت کرے، خداوند متعال 70 لاکھ نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، 70 لاکھ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، 70 لاکھ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ لذا اس تبرع کو فراموش نہ کیا جائے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تبرع سکھائیں، محمد و آل محمد کے دشمنوں پر، آل محمد کے دشمنوں پر تبرع جتنا کیا جائے یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ ہاں عمومی محافل میں جہاں پر غیر ہوں وہاں پر احتیاط سے کام لیا جائے تاکہ فتنہ و فساد نہ پھیلے۔